الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتقاد اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان شان، جس نے مجھ پر جمعہ کے دن 200 بار درود پاک پڑھا اس کے 200 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ اللہ کریم ہمیں بھی کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیوں نہیں پڑھتے درود ان پر اور ان کی آل پر، کیوں نہیں پڑھتے درود ان پر اور ان کی آل پر، اے صحابہ کا طریقہ، اے صحابہ کا طریقہ، الصلاۃ والسلام، اور اے مبین پڑھ لے درود ان پر اور ان کی آل پر، اور اے مبین پڑھ لے درود ان پر اور ان کی آل پر، اے مبین پڑھ لے درود ان پر اور ان کی آل پر، اے تیری بخشش کا ذریعہ، اے تیری بخشش کا ذریعہ، الصلاۃ والسلام، ہے تیری بخشش کا ذریعہ، الصلاۃ والسلام۔ اللہ کریم ہمیں بھی کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہے 21 جون 2024، جمعہ کا مبارک دن ہے اور اسلامی تاریخ آج ہو گئی ہے، عید کا چوتھا دن ہے آج کیا تاریخ ہو گئی؟ 14 تاریخ ہو گئی ہے نا، 14 ذوالحج اور 1445 ہجری۔ بڑی برکتیں سمیٹی ہیں سمیٹنے والوں نے عشرۂ ذوالحجہ الحرام، اور اس کی بڑی برکتیں تھیں۔ بہرحال ہم سستی کر گئے، اللہ کریم ہمیں نیک اعمال کثرت کے ساتھ کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جمعہ کا مبارک دن ہے اور جمعہ کے دن درود پاک پڑھنا، جمعہ کے دن نیک اعمال کرنا، اس کا بڑا اجر و ثواب ہے۔ اللہ کریم ہمیں کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے مرتبہ سورہ برکت کے لیے، باعث رحمت کے لیے، حضور علیہ السلام کے ساری امت کے سارے ثواب کے لیے درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ 18 ذوالحجہ الحرام، شہادت ہے حضرت عثمان بن ذوالنورین، حیا کے کامل، سخا کے کامل، صاحب الحجرتین، حضور علیہ السلام کے دوہرے داماد اور مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ، ان کی شہادت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی کے مناسبت سے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ کچھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالے سے کچھ گفتگو کریں گے۔ اللہ کریم قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، مسلمانوں میں کچھ وہ مرد ہیں جنہوں نے اس عہد کو سچا کر دکھایا جو انہوں نے اللہ سے کیا تھا، تو ان میں کوئی اپنی منت پوری کر چکا اور کوئی ابھی انتظار کر رہا ہے اور وہ بالکل نہ بدلے۔ حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مختصر تعارف، پیارے محمد سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، داماد رسول ہیں، مسلمان کے تیسرے خلیفہ ہیں، سابقین اولین ہیں، اعلان نبوت کے بعد جلد ہی ایمان قبول کرنے والوں میں سے۔ ذرا توجہ کیجیے گا انشاءاللہ آپ کو ہمارے جو اسلاف ہیں، ہمارے بزرگان
موجودین ہیں، ہمارے صحابہ کرام ہیں، ان کی اسلام میں کیا قدر منزلت ہے اس کے بارے میں ہم سنا رہے ہیں۔ اسلام میں قبول کرنے میں آپ کا چوتھا یا پانچواں نمبر عشرہ مبشرہ کے یعنی زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص طور پر جنت کی خوشخبری پانے والے 10 صحابہ کرام میں سے آپ ہیں، جن کے بارے میں فرمایا خواجہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، وہ 10 جن کو جنت کا مجدہ ملا، وہ 10 جن کو جنت کا مجدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام۔ اس میں آپ بھی شامل ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 شہزادیاں یہ کے بعد دیکھے ایک ایک کر کے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دی۔ یہ وہ شرف ہے جو اس دنیا میں آپ کے سوا کسی بھی نبی کے کسی امتی کو نصیب نہ ہوا، اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین یعنی 2 نور والے اللہ اکبر صحابی کہا جاتا ہے۔ سیدی اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں نا، نور کی سرکار سے پایا مشعلہ نور کا، بہت مبارک تو ذو النورین جوڑا نور کا، یعنی مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق سوال ہوا تو فرمایا عثمان وہ ہیں، وہ شعر وہیں ختم ہو گیا، آگے گفتگو چل رہی ہے ہماری۔ عثمان وہ ہیں مولا کائنات فرمانے کون؟ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ۔ آگے بیٹھے مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم، آپ فرمانے کن کے بارے میں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر ایک چیز یاد رکھیں، صحابہ کرام رضوان کی آپس میں اہل بیت سے گہری محبتیں، تعلقات، رشتہ داریاں اور ایک دوسرے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے پیار محبت کے معاملات تھے۔ تبھی تو مولا کائنات فرما رہے ہیں عثمان وہ ہیں کہ انہیں فرشتے ذو النورین کہتے ہیں۔ ایسا عثمان وہ ہیں جنہیں فرشتے ذو النورین کہتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت کی بشارت دی ہے۔ اللہ اکبر۔ اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد مسلمانوں کی کثرت رائے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ مقرر ہوئے۔ 12 سال تک آپ خلیفہ رہے۔ 18 ذوالحجہ 35 سن ہجری کو کئی دن بھوکے پیاسے، تقریباً 40 دن بھوکے پیاسے رہ کر نہایت مظلومی کے ساتھ شہید کر دیے گئے۔ پیارے محترم صاحب، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تاریخ اسلام کا ایک اہم ترین اور بہت ہی افسوسناک سانحہ ہے۔ یہ اصل میں قدرت کا ایک راز تھا اور ایسا ہونا ہی تھا اور ہو کر ہی رہا۔ پچھلی آسمانی کتابوں میں بھی اس کا ذکر موجود تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بہت مرتبہ اس بارے میں غیب کی خبر ارشاد فرمائی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت اسلام کی تاریخ میں وہ پہلا موقع تھا جب مسلمانوں کا اتحاد ٹوٹا۔ ایک غیر مسلم تھا، یہ اس کی سازش تھی۔ اس سازش کے نتیجے میں مصر کے کچھ لوگوں نے بغاوت کی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کیا، گھیراؤ کیا۔ 40 دن آپ وہاں قید رہنے کے بعد مظلومیت کے ساتھ شہید ہو گئے۔ آپ کی اس شہادت میں ہمارے لیے بھی سیکھنے کا یہ بہت سبق ہے۔ ہم نے ابتدا میں پارہ 21 سورہ احزاب کی آیت نمبر 23 سننے کی سعادت حاصل کی۔ اس آیت کریمہ میں بھی آپ کی شہادت کا ذکر کیا گیا ہے۔ آئیے پہلے اس آیت کریمہ کو سمجھتے ہیں، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے واقعے اور اس سے ملنے والے سبق کو کچھ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے من المؤمنین رجال صدقوا، مسلمانوں میں کچھ وہ مرد ہیں جنہوں نے سچا کر دکھایا۔ کیا سچا کر دکھایا؟ ما عاہدوا اللہ علیہ، اس عہد کو یعنی اس عہد کو جو انہوں نے اللہ سے کیا تھا۔ علماء تفسیر فرماتے ہیں حضرت عثمان غنی، حضرت طلحہ، حضرت سعد بن زید، حضرت امیر حمزہ، حضرت مصعب اور چند دیگر صحابہ کرام رضوان نے اپنے آپ پر یہ عہد کر لیا تھا کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ ثابت قدم رہیں گے، یہاں تک کہ شہید کر دیے جائیں۔ چنانچہ یہ آپ
یہ اپنے اس وعدے پر آخری دم تک قائم رہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے تو ان میں کوئی اپنی منت پوری کر چکا، یعنی حضرت امیر حمزہ، حضرت مصعب رضی اللہ تعالی عنہم، وہ ہیں جو شہادت کا رتبہ پا کر اپنی اس منت کو پورا کر چکے ہیں۔ اور آگے فرمایا اور کوئی ابھی انتظار کر رہا ہے اور بالکل نہ بدلے۔ حضرت عثمان غنی اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہم وہ ہیں جو اس رتبہ شہادت کے انتظار میں ہیں۔ یہ سب صحابی وہ ہیں جو اپنے وعدے سے بالکل بھی نہیں بدلے۔ پیارے محترم سامعین، روایات میں آتا ہے ایک دن سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا صدیق اکبر، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، یہ چاروں حضرات احد پہاڑ پر تشریف فرما وہاں پر کھڑے ہوئے تھے۔ اچانک احد ہلنے لگا، اس میں جنبش آئی، جھومنے لگا کہ اتنی مقدس ہستیاں ہمارے گھر آ جائے تو اب بولو صحیح سمجھ نہیں لگی تو وہ جو ٹھیک ہے تو پتہ لگے گا ایسا بات ہے بیٹے ادھر ایسا کو بیٹھا بزرگوں کا ادب کرا۔ اگر یہ ہستیاں ہمارے گھر آ جائے تو جھومیں گے کہ نہیں جھومیں گے؟ تو پہاڑ کی بھی قسمت، کیا بات ہے، وہ جو ہے نا وہ جھومنے لگا پہاڑ۔ اللہ اکبر، ظاہر بات ہے احد جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احد ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم احد سے محبت کرتے ہیں، اور یہ جنت میں ہوگا، یہ پہاڑ یہ جنتی پہاڑ ہے۔ اللہ اکبر، حضور علیہ السلام نے ٹھوکر لگائی، پاؤں مبارکہ کو اس احد کے پہاڑ پر رکھا، فرمایا رک جا، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور دو شہید موجود ہیں، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور دو شہید موجود ہیں۔ یہ سننا تھا اور پہاڑ فوراً رک جاتا ہے۔ سید اعظم رحمۃ اللہ تعالی کی محبت جنبش کرتا ہے اور لکھتا ہے، وہ آپ لکھتے ہیں ایک ہی ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا، ایک ہی ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا، رکھتی ہے کتنا وقار، اللہ اکبر ایڑیاں، اللہ اکبر۔ پیارے محترم سامعین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات ہیں، دیکھیں علم غیب میں کیا شان ہے۔ ابھی نبی تو آپ ہیں، صدیق تو موجود ہیں، اب دو جو زندہ موجود ہیں ان کے بارے میں غیب کی خبر ارشاد، ہمارے دو شہید اس پر موجود ہیں، اے پہاڑ رک جا، تجھ پر وہ شہید موجود ہیں۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے، کتنے سالوں بعد جا کر انہوں نے شہید ہونا تھا، مگر غیب کی خبر ارشاد فرمانے والے مکی مدنی غیب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پہلے سے ہی معلوم تھا کہ عمر فاروق بھی شہید کر دیے جائیں گے اور عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو جائیں گے۔ صحابی رسول حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ایک دن میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے کے باغوں میں سے ایک باغ میں تھا، ایک شخص آیا، اس نے دروازے پر دستک دی، سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افتح لہو، اللہ اکبر، افتح لہو وبشرہ بالجنہ، اس کے لیے دروازہ کھول دو اور اسے جنت کی بشارت دو۔ فرماتے میں نے کھولا تو یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، میں نے انہیں جنت کی خوشخبری سنائی کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا تو جنتی ہے۔ انہوں نے اللہ پاک کا شکر ادا کیا، کچھ دیر بعد پھر دروازے پر دستک ہوئی، ہراقل علیہ السلام نے وہی ارشاد فرمایا افتح لہو وبشرہ بالجنہ، دروازہ کھول دو اور اسے آنے والے کو جنت کی خوشخبری سنا دو۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے دروازہ کھولا تو آنے والے کوئی اور نہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، ان کو بھی جنت کی خوشخبری سنا دی۔ کئی مواقعوں پر ایک کی نشست میں اللہ تبارک تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، یہ اس کا فرمایا 10 صحابہ کو اکٹھے، اور لہذا مقامات پر بھی فرمایا ابو بکر دیکھیں یہ حضور علیہ السلام کو شبری سنا رہے ہیں افتح لہو وبشرہ بالجنہ، جنت کی خوشخبری سنا دو جو آنے والا ہے۔ اللہ اکبر، حضور علیہ السلام نے جب یہ خوشخبری سنائی تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے دروازہ کھولا تو حضرت عمر فاروق تھے، اب تیسری بار بھی دستک ہوئی، پھر اس بار بھی غیب کی خبر جاننے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افتح لہو وبشرہ بالجنۃ علی بلوا تصیبہ، یعنی دروازہ کھول دو
اور آنے والوں کو بتا دو کہ وہ ایک مصیبت جو انہیں پہنچے گی اس کے بعد یہ جنت کی ہے۔ یہ کون تھے؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب میں نے دروازہ کھولا تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان قریب فرمایا گیا ان کے بارے میں کہ امتحان درپیش ہوگا۔ عثمان کو نے جنت کی خوشخبری ملنے پر اللہ پاک کا شکر ادا کیا اور کہا اللہ المستعان، اللہ مددگار ہے، یعنی جو مجھے مصیبت پہنچے گی اللہ پاک کی مدد سے انشاءاللہ الکریم میں اس میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ یہ جو احادیث مبارکہ آپ نے چند سنی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت پہلے ہی مشہور ہو چکی تھی کہ انہیں شہید کیا جائے گا، انہیں شہید کیا جائے گا۔ اب مجھے ایک بات بتائیں، آنے والی مصیبتوں کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ دعا کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ یا اللہ یہ پریشانی میری آ رہی ہے، ہم بدل کا یا اللہ کا گیا کہ کسی نے مسئلہ کھڑا کرتا ہے یا اللہ ٹال دے، یا اللہ پریشانی دور ہو جائے، یا اللہ یہ مصیبتیں آنے والوں کو دور کر دیں، یا اللہ فلاں مصیبت آ رہی ہے اس کو دور کر دیں۔ وہ ان کے لیے مصیبت نہیں تھی، وہ ان کے لیے امتحان کا امتحان کے لیے کبھی کہا یا اللہ نے کوئی امتحان ٹال دے، کبھی کہا بچوں کے امتحان ہوتے ہیں، ماں باپ اپنے بچوں کی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ٹال دینا تو ایسے کرو امتحان نہیں، کیا کہتے ہیں بچوں خوب تیاری کرو، شاباش میرا بچہ، کامیابی لے کر آنی ہے آپ نے کیا نام ہے 90% نمبر لینے آپ نے 95% نمبر لینے 100% نمبر لینے آپ نے، کہتے ہیں 100+ لینے آپ نے، یہ کیوں 90+ لینے نمبر، ہم یوں کہتے ہیں حوصلہ بڑھاتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام رضوان کو جن کو جانتے تھے، جیسے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں پہلے ہی جو ہے وہ خبر عام ہو چکی تھی کہ یہ امام حسین رضی اللہ عنہ شہید کر دی جائیں گے، کسی نے یہ دعا نہیں کی یا اللہ ان کو بچا دیں، نہ فرمایا یا اللہ ان کو ثابت قدم رکھ دے، یا اللہ ان کو ثابت قدم رکھ دے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا اللہ میرا مددگار ہے، ثابت قدم رکھ انشاءاللہ۔ تو پیارے محترم حسین بھائی، حضور علیہ السلام سب جانتے ہیں اللہ کی عطا سے۔ حاجی صاحب کو مبارک، ایسا وہ مبارکباد دے دو یار، ایسا مبارک ہوئے، ایسا دعا کرتے یا اللہ یہ سب کو بخش دے، نہیں تو کہو یا اللہ سارے بخش دے، اونچی آواز میں کہو مبین کو بھی بخش دے، یا اللہ ہماری آل اولاد کو بخش دے۔ اور تسی ایسا نہیں دے، تسی کنجوسی نہیں کرنی، تسی کیا ہو، تسی کنجوسی نہیں کرنی، ایسے جیدے واسطے تسی دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تاری دعا قبول کرنی ہے، تو یا اللہ سارے کو بخش دے، یا اللہ سارے کو بخش دے، ساڑھے ماں پیوں نے بخش دے، ساڑھے بہن بھرا نے بخش دے، ساڑھی آل اولاد نے بخش دے، ہم سے محبت رکھنے والے سارے مسلمانوں کو بخش دے۔ جزاک اللہ، مبارک ہو۔ اب آپ کو مبارکباد دیں، کیا کہیں آپ کو؟ اور شاید کہتا ہے طیبہ سے لوٹنا کسی عاشق سے پوچھئے، طیبہ سے لوٹنا ہے، طیبہ سے لوٹنا، کسی کے بچے کو اس کی ماں سے جدا کیا جائے نا، اتنا بچہ ڈسٹرب نہیں ہوتا جتنا بندہ ڈسٹرب ہوتا ہے۔ طیبہ سے لوٹنا کسی عاشق سے پوچھئے، طیبہ سے لوٹنا کسی عاشق سے پوچھئے، ایسا لگا کہ روح بدن سے گزر گئی، ایسا لگا کہ روح بدن سے نکل گئی۔ کاش ہمیں سرکار کی بارگاہ کی حاضری نصیب ہو، اگلے سال ہمیں بھی حج کے ساتھ نصیب ہو۔ بہرحال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان چل رہی ہے، حضور علیہ السلام ہر غیب کا علم جانتے ہیں اللہ کی عطا سے۔ قرآن بھی یہ فرماتا ہے اللہ غیب کسی کو نہیں دیتا، آگے فرمایا الا باذنہ، ہاں اس کے حکم سے بغیر کچھ نہیں ہے۔ شاید کہتے ہیں جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا، کس کی عطا سے؟ اللہ کی عطا سے۔ تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں۔ آگے
سلسلہ شروع کرتے ہیں اپنا۔ حدیث پاک میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اللہ پاک سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے اللہ پاک سے اس کی ملاقات کو پسند فرماتا ہے۔ دل میں تمنا رکھنے یا اللہ مجھے تیری ملاقات کا بڑا چاہ، تیری ملاقات کرنا مشتاق ہوں، میری آنکھیں مشتاق ہوئی دیکھنے کی۔ ظاہری بات ہے جب دنیا سے رخصت ہوں گے تبھی تو دیکھیں گے، یا خواب میں دیکھ سکتے ہیں یا پھر جنت میں دیکھیں گے انشاءاللہ، دیکھیں گے نا اللہ کا دیدار نصیب ہوگا مسلمانوں کو، اور نمازی کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ ہاں انشاءاللہ تعالیٰ وہ ضرور دیکھیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو معلوم تھا سب، انہوں نے یہی چاہا اپنے چاہنے والوں کے باہر کوئی مزاحمت نہیں کرنی، میں مدینے میں خون ریزی نہیں دیکھنا چاہتا۔ اعلیٰ سب کچھ کر سکتے تھے، 12 سال کا عرصہ جنہوں نے حکومت کی ہو، خلافت کو سنبھالا ہو، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق زندگی کو گزارا ہو، اور اللہ اور اس کا نبی ان کے ساتھ ہو، تو کیا لوگ ان کے ساتھ نہیں ہوں گے؟ تھے، لیکن آپ نے فرمایا نہیں، خبردار میں خون ریزی نہیں چاہتا۔ حالانکہ آپ کے محاصر جب آپ کے گھر کا محاصرہ ہو رہا تھا نا تو 2 عظیم ہستیاں وہاں پر پہرا دے رہی تھیں۔ جی ہاں 2 عظیم ہستیاں جن کی نسل سادات کرام، جن کی نسل سے سادات کرام شروع ہوئی، وہ کون تھے؟ حسنین کریمین، حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے گھر کا باہر پہرا دے رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اپنے گھر کے پاس پہرے کے لیے آپ کو کھڑا کیا تھا۔ لیکن قدرت کے قانون ہے جو ہونا ہے وہ ہونا ہے۔ 40 دن آپ کو بھوکا پیاسا رکھا گیا، جو گھر میں پانی تھا تھوڑا 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 تھوڑا، اور آخری دن جب آیا بھوک سے نڈال ہیں، پیاس سے بےتاب ہیں، بلوائیوں نے حملہ کر دیا۔ ایک تو گھر کے مین انٹرس ہوتے ہیں، اور اس وقت کون سے یہ ہمارے بڑے مضبوط گھر ہوا کرتے تھے، اس وقت یہ تھوڑی ہوتا تھا۔ یاد کہ جب سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی اس وقت سے لے کر آج تک مسلمان کبھی کرتے نہیں، کبھی یہ کیا نہیں۔ عبداللہ ابن سبا یہ ایسا بدبخت یہودی تھا، عبداللہ ابن سبا یہودی تھا، اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا دم ایسا بھرا لوگوں کے اندر ڈالا۔ وہ کیا محبت کا دم ڈالا؟ اس نے کہا علی خدا ہے، اس نے سب سے پہلے بات کی تھی۔ جی ہاں عبداللہ ابن سبا یہودی تھا، کالا سیاہ کٹا پھٹا ہوتا ہے نا، کالا سیاہ تھا یہ، لیکن چرب زبان تھا، لوگ اس کی بات کو دام فریم میں آ جاتے ہیں۔ عربی دان تھا، یہ عربی سیکھی تھی، اس نے تھا یہودی ہے، ایمان والا نہیں تھا، مسلمان نہیں تھا یہ۔ یاد رکھیے ایک بات، اسلام کو نقصان مسلمان کبھی نہیں پہنچائے گا۔ کیا کہا میں نے؟ اونچی بولی تھا، کبھی نہیں پہنچائے۔ جو غدار ہوگا، منافق ہوگا، کافر ہوگا، مرتد ہوگا، وہی نقصان پہنچائے گا۔ کبھی مسلمان نے نقصان نہیں پہنچایا، کبھی سوچ نہیں سکتا مسلمان کی میں کبھی فیل کرے، کبھی نہیں کرے گا، برا فیل کبھی مسلمان ایسا نہیں کرے گا کہ اسلام سے نقصان پہنچے۔ ہاں چھوٹے موٹے گناہ ہو ہی جاتے ہیں، گالی بک دیتا ہے، زنا ہو جاتا ہے، یہ جو بڑے ہیں اللہ کے بڑے گناہ ہیں، لیکن یہ چھوٹے موٹے ہیں گناہ، لیکن یہ ہو جائیں گے، لیکن بذات یعنی کہ صراحتاً اسلام کو نقصان نہیں پہنچائے۔ معاذ اللہ، کوئی مسلمان قرآن پاک کو پکڑ کے کوئی نظر آتش کرے نہیں کرے گی، کبھی نہیں کرے گی۔ وہ کہے گا میں مر جاؤں کسی وقت لیکن میں قرآن کو نقصان نہ پہنچاؤں۔ کیوں؟ دین اسلام کو نقصان مسلمان نہیں پہنچاتا۔ وہ یہودی تھا، عبداللہ ابن سبا یہودی تھا، اس نے اسلام کا لبادہ اڑا، یہ مصر سے چلا تھا، سیریا وہاں سے آیا تھا، وہاں پر اس نے پرچار کیا سب سے پہلے۔ وہاں پر لوگ ابھی بھی ہمارے پوری دنیا میں سب سے زیادہ اس عقیدے کے لوگ وہاں پر موجود ہیں۔ ہاں وہاں پر موجود ہیں، یہاں پر بھی ہیں جو علی کو خدا کہتا ہے، معاذ اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا نا، حضرت علی رضی اللہ 7,000 لوگوں کو جلایا تھا۔ کتنے؟ 7,000
جلائے تو آگ میں جلایا. پھر اس وقت اس نے پتہ کیا کیا؟ اس نے کہا اے علی ہمیں تو پہلے ہی پتہ تھا کہ تم خدا اور خدا کا کام ہے جلانا، مسلمان کا تو کام نہیں ہے. کسی غیر خدا کو اختیار ہی نہیں کہ وہ کسی کو جلائے. تم نے جلایا تو اب ہمیں تو یقین پکا ہو گیا. ایسے بدبخت تھے. حضرت علی رضی اللہ عنہ پھر 2000 اور کو جلایا، سب کو ختم کر دیا. لیکن ان کی جو نسل تھی نا، وہ ان کا جو گندا تخم تھا وہ ابھی بھی زندہ تھا. مولا کائنات علی رحمۃ اللہ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کے بارے میں اللہ پاک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی تیری وجہ سے 2 گروہ جہنم میں جائیں گے. تیری وجہ سے 2 گروہ. ایک وہ جو تجھ سے بغض رکھے، ایک وہ جو تجھ سے بغض رکھے، دوسرا وہ جو تجھے تیری ذات میں علوم کر جائے، حد سے بڑھائے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی یہ تعلیمات نہیں تھی. حضرت علی تو فرماتے میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تو غلام ہوں. اللہ کا پیارے محترم صحابہ کرام رضوان نے کس طرح زندگی گزاری ہے، کس طرح دین اسلام کی آپ یاری فرمائی ہے، وہ ہم سنتی رہتے ہیں لیکن ہم اس کے اوپر عمل پیرا نہیں ہوتے. کوشش بھی نہیں کرتے. ہم ذرا سی کوشش کریں نا، یقین کریں گے ذرا سی کوشش کریں. کیا اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کوئی ہمارا مددگار نہیں. اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ ہمارا کوئی، یہ کفار یہود و نصارہ ہنوتن یہود یہ ہمارے مسلمان یہ دوست نہیں ہے. اللہ اور اس کا رسول ہمارا دوست ہے اور ان کے ماننے والے ہمارا دوست ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام آخری دن میں آتے ہیں. حضور علیہ السلام کا دیدار ہے تو کیسے نصیب کو آپ اونگ آ جاتی ہے. عبادت کر رہے تھے، کرتے کرتے اونگ آ گئی. اچھا یہاں پر کسی آپ میں سے بھی کسی کو ہے نا نماز پڑھتے پڑھتے عبادت کرتے کرتے اونگ آ جائے نا، اس کو کہتے ہیں سکینہ نازل. کیا کہتے ہیں اس کو؟ سکینہ، سکون، اطمینان، چین اللہ کی طرف سے آنا. ایک تو سستی کی وجہ سے وہ نہیں، وہ ابھی سو کو ڈبے سستی ماری پوستی کا مارا، وہ نہیں. عبادت گزار ہو، بیٹھے بیٹھے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ رہا ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر تھا. یہ اس کو کہتے ہیں اطمینان، سکینہ نازل. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی عبادت کے کرتے کرتے ہی سکینہ نازل ہوا. خواب میں دیکھا سرکار نے ساسن میں اشارہ فرماتے اے عثمان تکلیف میں ابھی تمہارے لیے اس کا حل کر دیتے ہیں. چاہو تو یہ یا چاہو تو افطاری ہمارے ساتھ کر سکتے. افطاری ہمارے ساتھ کر سکتے. آپ نے افطاری کرنا قبول کیا. آپ روزی کی حالت میں شریک کیے. آپ قرآن پڑھ رہے تھے، قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. فَاسَيَّسْ کیا تھی وہ؟ فَاسَيَسْفِكُهُمُ اللَّهُ پڑھیں اس بار. فَاسَيَسْفِكُهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. یہ قرآن کی آیت کے تحت جب آپ پہنچے تو آپ کا خون جو ہے نا، خون مبارک قرآن پاک کی اس آیت کے تحت کہا جاتا. ابھی بھی یہ کیا نام ترکیہ میں جو ہے نا میوزیم، وہاں پہ جو قرآن پاک موجود ہے اس دور کا، وہ بھی وہاں پہ اس کے اوپر خون کے نشان. پیارے محترم سامعین، رازدار مصطفیٰ تھے حضرت عثمان غنی. لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی احد کے جنگ میں جو ہے شریک نہیں ہوئے تھے. کیوں نہیں ہوئے تھے معلوم ہے آپ کو؟ کسی کو معلوم ہے تو ہاتھ کھڑا کرو، ہاتھ کھڑا. چلے میں آپ کو عرض کرتا ہوں یہ کیوں نہیں وہاں پہ تشریف کیوں نہیں لے گئے، جنگ میں کیوں نہیں گئے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو زوجہ ہیں حضرت رقیہ، حضور علیہ السلام کی شہزادی بیمار تھی. نبی پاک علیہ السلام نے ان کو روکا. کنہوں نے روکا ہے؟ اللہ کے نبی نے روکا ہے. جب اللہ کے نبی نے روک دیا تو آگے تو کوئی کلام ہی نہیں، آگے بات کرنے کی کسی کو ضرورت نہیں ہے. کوئی کلام جب اللہ کے نبی نے روکا تو اس کا مطلب اللہ کا حکم تھا. آپ
نہ جا سکے پھر آخری زوجہ شہید یعنی کہ فوت ہو گئی، آپ کو احد کا جو کیا نام ہے وہ جو مال غنیمت ہے اس میں سے بھی حصہ ملا، اور آپ کو احد میں شریک ہونے والوں کا ثواب ملا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کے بارے میں کبھی بھی ہلکی بات نہیں کرنی، کبھی بھی۔ تو اپنے باپ کے بارے میں بات نہ سنے، اپنی ماں کے بارے میں نہ سنے بات، تم سنے صحابہ کرام کے بارے میں گفتگو لوگوں سے نہ۔ خبردار کوئی ایسا شخص آپ کے کام میں کوئی گھوسیاں مارے نا، کوئی غلط بات کرے، دھوکے مارے، غلط قسم کی شوشے چھوڑے آپ کے کام میں آئے، لعنت بھیجے اس کے اوپر، کیونکہ اللہ کے حکیم نے فرمایا اس کے اوپر لعنت بھیجے تو تیرے پر خدا کی لعنت ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے بارے میں بات کرتا ہے، نہ ہم صحابہ کرام کے بارے میں سننا چاہتے ہیں نیگیٹو بات، نہ اہل بیت صحابہ کے بارے میں، کیونکہ یہ دونوں اسلام کے مضبوط پلر ہیں، ان کے بغیر اسلام ہے ہی نہیں۔ اگر کوئی کہے کہ صحابہ کرام نہیں ہے اہل بیت ہیں، اور کوئی کہے کہ اہل بیت نہیں ہے صحابہ کرام ہیں، دونوں بدبخت لوگ ہیں۔ پلر تبھی قائم ہوگا اسلام اور یہ بلڈنگ اسی وقت قائم ہوگی جب اس کے اوپر مضبوط پلر ہوں گے، اور مضبوط پلر جو ہے صحابہ کرام اور اہل بیت تھا۔ کبھی بھی کسی کے بارے میں صحابہ کرام کے بارے میں کوئی نیگیٹو بات نہیں سنیں گے۔ اللہ کریم کی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کروڑوں رحمتوں کا نزول ہو۔ 18 ذوالحجہ الحرام ان کی شہادت ہے، اور اس میں ایک خاص ٹولہ ہے جو جشن مناتا ہے کسی اور کے نام پر، کسی اور کوئی اور لالی پاپ دیتا ہے کوئی اور کسی چیز کا۔ اب بات پتہ کیا ہے، ہم لوگ پتہ کون ہے ایسا، ہم محبت کے مارے ہوئے ہیں۔ میں نے تو اٹھل بڑی محبت کیوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے چٹے والا آنے کا ادب کرو، اللہ فرماتا ہے چٹے والوں کا ادب کرو، ہمیں کرنا چاہیے، ہمیں ماں باپ کا ادب و احترام کرنا چاہیے۔ ہم ماں باپ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، ماں نے اگر کوئی بات کی، باپ نے اگر کوئی نہیں میں کوئی نہیں کرتا، یاد رکھیں اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہے۔ جو ماں باپ کی نافرمانی کرے اس کا کوئی عمل قبول نہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اپنے ماں باپ کو، اپنے والدین کو اف تک نہیں کہنا ہے جی شہید بھائی، اپنے ماں باپ کو والدین کو اف تک نہیں کہنا۔ یہ چیز ہے کہ یہ کہ امی میں کم نہیں کرتا، ابو جی میں کم نہیں کرتا، میں نہیں کرتا، میں وہ نہیں کرتا، اللہ کے بندو اللہ اس کا رسول ناراض ہو جاتا ہے۔ اس بچے سے، اس اولاد سے اللہ اس کا رسول ناراض جس نے اپنے والدین کو جواب دے دیا۔ اپنے ماں باپ کا کہنا مانے، نہیں مانے کہ اللہ راضی نہیں ہے، جو مرضی کر لیں۔ اور یاد رکھیں آخری بات عرض کرنے لگا، 2 منٹ پر ہو گئے، آخری بات عرض کرنے لگا، اللہ تبارک تعالیٰ پلے گرا بانے توجہ رکھے ذرا، اللہ تبارک تعالیٰ کسی گناہ کی سزا دنیا میں دے یا نہ دے، مگر ماں باپ کے نافرمانوں کی سزا دنیا میں ضرور دے گا۔ وہ بس مثال کے طور پہ کسی نے اپنے باپ کو گالی دی نا، اب سمجھ لیں اس کا پٹھا دن شروع ہو گیا اور ایک پٹھی گنتی شروع ہو گئی ہے۔ کب تک؟ جب تک کہ معافی نہ مانگے، جب تک کہ توبہ نہ کرے۔ یاد رکھیں ماں باپ کے آگے اگینسٹ کھڑے ہونا، ہاں بے کی گل میں نہیں کرتا، بہت بڑی جسارت ہے، بہت بڑی جسارت۔ اللہ کریم ہمیں ماں باپ کا ادب و احترام نصیب فرمائے، اللہ کریم ہمیں ماں باپ کا ادب و احترام نصیب فرمائے۔ ابھی اذان ہوگی، اذان کے بعد سنتیں ادا کی جائیں گی، اس اذان کا جواب ہے، دوسرے اذان کا جواب نہیں ہے۔ صلو علی الحبیب۔